بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، مریم مرزیب صاحبہ نے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. جن 25 لوگوں نے دن دہاڑے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا، انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ ٹولے کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی. انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے تمام ممبران کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، آپ نے ووٹنگ کے لیے نہیں جانا. اچھی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب اپنے ایم پی ایس کو بھی لیٹر لکھتے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ ووٹ کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے 25 سال سے یہ سنا تھا بقول عمران خان صاحب سے کہ ضلعی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. تو اگر انہوں نے ڈاکوؤں کو ووٹ کروانا تھا تو اس پہ بھی لیٹر لکھتے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے پی ایم ایل کیو کے لیے کہا کہ آپ جا کر ان کو ووٹ کریں، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ووٹ کریں. لہذا وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پر بھی قومی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، جو 20 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی جو برا بلا عمران خان صاحب نے باتیں کی، حالانکہ انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا. آج میرا سوال عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہے کہ آج آپ دوبارہ یہ مطالبہ کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ڈیزائن کریں کہ آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں اور اچھے بندے ہیں. آج جو انہوں نے گالم گلوچ کی جو ان کے پاس موجود تھا سٹاک وہ سیو کیا، اور شاید غالباً کل جب فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ ہوگا، کل یا جس دن بھی ہوگا، تو شاید اس کے لیے انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے تھے. آج جو سپریم کورٹ کو بہت اچھے کہتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں کے متعلق ان کے فیصلوں کی جو ہے کل جس طریقے سے وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، آج کیا وہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی اور ججوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ لہذا انہوں نے ہمیشہ سیکنڈوں منٹوں میں جو ہے وہ یو ٹرنز لیے. آج جو کہتے ہیں کہ ہم اقتدار پہ لعنت بھیجتے ہیں، کیا اپنے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ وہ سرکاری گاڑی واپس کر دیں؟ وہ سرکار کا مال ہے، آپ کے مامے چاچے کا نہیں ہے. جو ملازمین وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کیا وہ واپس کریں گے؟ کیا ان کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سرکاری قومی اسمبلی کی گاڑیاں واپس کریں گے؟ کیا جو سرکاری گھر آپ کے اس وقت آپ کے اس میں نہیں آتے، کیا آپ وہ واپس جو ہے واپس کریں گے کہ آپ ابھی بھی ان کے جو ہے وہ مزے لینا چاہتے ہیں؟ لہذا ہمیشہ انہوں نے جو باتیں بھی کی اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے چاچے مامے کے پیسے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر، ان کی حکومت کا ہیلی کاپٹر آپ کے مامے چاچے کے پیسوں سے ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے لیے. آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میری حکومت چلی گئی اور میری اگر اپوزیشن آ گئی تو میں افغانستان چلا جاؤں گا. آپ نے افغانستان نہیں جانا بھائی جان. آپ جن موسموں کو پاکستان کے 12 موسموں کا ذکر کرتے تھے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید 12 موسم نہیں ہے، 13 موسم ہے، اور 13واں جو موسم ہے وہ عمران خان اور ان کے حواریوں کے جیل جانے کا موسم ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہ جب عمران خان صاحب اپنے کرتوتوں کے بل بوتے پہ جب جیل جائیں تو ان کو فریج کم از کم مہیا کیا جائے تاکہ اپنی جو ان کی استعمال کی دوائیاں ہیں وہ کم از کم فریج میں رکھ سکیں. وہ تو مخالفین کو نہیں دیتے تھے، لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کیونکہ ان کی بڑی سینسیٹیو دوائیاں ہیں جن کو فریج کی بہت ضرورت ہے، تو فریج کم از کم ان کو مہیا کیا جائے جیل میں. یہ ہماری ان کے لیے ریکویسٹ ہوگی. لہذا جو چیزیں، جو باتیں انہوں نے کی، آج مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل اس پہ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی بڑی آزاد تھی. جس شخص نے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانی تھی وہ آج فرح گوگی کا وکیل بن گیا ہے. آج وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فرسٹ لیڈی تھی، اس کی جو دوست ہے، وہ بڑی پاک صاف خاتون تھی، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور انہیں پراپرٹی میں جو ہے، کیونکہ میرے دور میں پراپرٹی کو بڑا بوم ملا، اس میں پراپرٹی میں سے تو پاکستان کی غریب عوام کو تو انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ آپ مرغیاں، انڈے، کٹے یہ رکھ کے بیچیں، اور فرح گوگی کو کہا کہ آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں. تو ہمارے غریب لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ بھی فرح گوگی کی طرح پراپرٹی کی کاروبار کرتے،
یا ان کی بہن کی طرح سلائی مشینوں کا کاروبار کرتے تاکہ ان کو بھی کروڑوں، غریب لوگوں کو بھی کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ سہولیات جو ہیں وہ مل جاتی. لیکن ہر جلسے میں اپنے اپوزیشن کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کی 4 سالہ کارکردگی کیا ہے، انہوں نے 4 سال میں اس ملک، اس قوم کے لیے کیا کیا ہے، سوائے محرومیوں کے، سوائے انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے، باقی گالم گلوچ کرنے کی انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. لہذا یہ چیزیں جو آپ سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب یو ایس کی وزٹ پہ ہیں، بڑی اہم ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو لوگ پچھلی نالائق حکومت، نااہل حکومت کو فون تک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے، آج آپ کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہے ہیں. ہماری اس حکومت کی، اتحادی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم ہمارے جو دوست، ہمارے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ ہمارے پچھلی حکومت میں تعلقات خراب ہوئے، ان کو ہم دوبارہ بحال کریں، ان سے ملاقاتیں کریں. کل کی جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ، کل کی پریس کانفرنس چیئرمین بلاول کی، انہوں نے وہاں جا کر اپنے مخالفین کو گالیاں نہیں دی. انہوں نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے ان کو جو ہے اے سی، جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب گئے تو امریکہ میں گیا تھا، میں اپنے مخالفین کو اے سی نہیں دوں گا، پنکھے نہیں دوں گا. ہم نے وہاں پر جا کر ایز اے اسٹیٹس مین کا رول پلے کیا. ہم نے اون کیا کہ جو رشیا کا وزٹ تھا وہ پاکستان کی پالیسی تھی، نہ کہ کسی کی ذاتی پالیسی تھی. ہم نے وہاں پر جا کر اپنے اپوزیشن کو، وہاں پر جا کے ہم نے اپنا تماشا نہیں بنایا، اپوزیشن کو ہم نے گالیاں نہیں دی، بلکہ ہم نے ایک ذمہ وارانہ پارٹی کا رول پلے کیا، ذمہ وارانہ فورن افیئر کے جو منسٹر کا رول پلے کیا، اور انشاءاللہ ہم مستقبل بھی کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب اس ملک کے لیے ماضی بن گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ضبط ہوں گی. شکریہ، بڑی مہربانی. کوئی قسم اور انہیں کہا کہ 5-6 مسلم لیگ ان کے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے ہم کو، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حقیقت جو ہے اس وقت ہو جائیں گے، کر دیں گے، چلے جائیں گے، آ جائیں گے، تو ہم سن رہے ہیں عدم اعتماد سے پہلے بھی، اور یہی وہ آ جائیں گے، چلے جائیں گے، آ جائیں گے کا جو گردان تھی، اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو تعداد اس وقت موجود ہے پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی میں نے آپ کو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ دیا، اور یہ اس کے مطابق اس وقت اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہے. یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ جس طرح ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ تو آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تعداد آج پاکستان تحریک انصاف کی پروونشل اسمبلی میں ختم ہوئی ہے. پنجاب میں 25 لوگوں نے انحراف عمران خان کے ساتھ کیا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آوازیں عمران خان صاحب نہیں سن رہے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کارٹلز اور مافیاز کو کی جیبیں بھرنا تھا. اور جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے تھے، وہ تمام کابینہ کی میٹنگز آپ دیکھ لیں، اور یہ جتنے لوگ گئے ہیں ان کے احسانات ہیں عمران خان صاحب پہ، اور یہ شکر ہے ان کے سر سے یہ بوجھ اترا ہوگا آج. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں، اس لیے جو بھی کرائے کے ترجمان جن کا کام اور نصب العین صرف جھوٹ بولنا ہے، وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی ہے. تو جو اس وقت حقیقت ہے 177 کے ساتھ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ان کے پاس ووٹ موجود ہیں، اور ان کے جانے کے بعد 172 ہیں. اور ابھی یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ اگر اس طرف اور مزید آ جائیں گے، کیونکہ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں، جیسے ابھی فیصل بات کر رہے تھے، تو کارکردگی 4 سال کی جو مہنگائی، لوٹ مار، چوری کا بازار ہے وہ ایک طرف، کرپشن کا بازار ایک طرف، ان کی کارکردگی کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں جو عوام کے خلاف تھیں، عوام دشمن تھیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. آئندہ آنے والے نوجوانوں نے، جن کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کے وعدے کیے تھے، ان 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں. تو اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ جھوٹ بولنے سے، یہ خط لہرانے سے جو آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، پھر اپنی زندگی کے خطرے کو لے آئے بیچ میں. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بعد کسی سے نہیں ڈرتی.
اس کو عورت سمجھ کر کمزور مت سمجھیں. وہ آپ کو جواب دینا بھی جانتی ہے اور سرگودا میں ملا بھی ہوگا جواب. اس لیے آپ کسی کے بارے میں اگر منہ کھولیں گے اور وہ شخص منہ کھول رہا ہے جو آج بھی اپنے, چاہے وہ BRT پشاور ہو, چاہے وہ مالم جبہ ہو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو, چاہے وہ آٹا چینی کرپشن ہو, چوری ہو, سوائے فرا گوگی کے علاوہ کسی پر جواب نہیں دے سکا. اور فرا گوگی کے اوپر بھی جواب صرف اس لیے کیونکہ ان کی بے نامی تھی وہ, ورنہ جواب دیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری پہ, جواب دیں ملک کو تباہ کرنے, ملک کے اندر آئین شکنی پہ, میڈیا کی آواز بندی پہ. اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو اراکین ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں, آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس تعداد میں اضافہ ہی ہوگا جو مزید آپ کو پاکستان کی عوام کی سیاست سے ڈی سیٹ کرے گا. صدیق شاہ صاحب. میڈم, جس طرح آپ کی جو حکومت ہے اس کو بال بھون کے سمندر میں پھینکا گیا ہے, اور جس طرح ابھی ایک فیصلہ آیا کل, ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا, اور پھر ایک عدم جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, ترجمان بھی ہے, کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے گی؟ کیونکہ ہر روز ایک نئی کہانی ہے کہ ابھی یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں گی, آپ کہہ رہے نہیں جی ہم ابھی فوری الیکشن نہیں ہوں گے, اس کا حال کی طرف جائیں گے, وزیر اعظم قوم سے خطاب نہیں کر رہے. ان چیزوں کو ذرا کلیریفائی کر دیں. دیکھیں دو سپلیمنٹری لے لی کہ یہ آگے جو صورتحال بنی ہے یہ بھی بات کہ اس صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا, اس کی آرڈر کو بھی اعتماد میں لیا گیا. جی, پہلی بات تو آپ نے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, اور وہ بات میں نے ابھی آج صبح بھی اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں جو ریاست کے 3 ستون ہیں ان کی اپنی اپنی جو آئینی حدود ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں آئین کے اندر, اور اس کے لیے ایگزیکٹو کا ایک اپنا ایڈمنسٹریٹو جو استحقاق ہے وہ موجود ہے, اور اس کے اوپر ہی یہ تمام جو ادارے ہیں اس میں وفاقی حکومت یہ اختیار رکھتی ہے اور استحقاق رکھتی ہے اس کے اندر ایسے آفیسرز کو تعینات کرنے کا جو قابلیت بھی رکھتے ہوں, اس کی اکارڈنگلی جو جاب ہے اس کی کیپیسٹی بھی رکھتے ہوں اور کیپیبلٹی بھی رکھتے ہوں. باقی بات یہ کہ جو آپ نے 4 سال دیکھا کہ جس طرح آئینی اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف جب باتیں ہوئیں, آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کی ہیئرنگ کے دوران بریک کے اندر جج بدل گیا, کیونکہ یہ لگ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ بیل دے دے گا. ان کے جج کو بریک میں وہ صرف اندر بریک لینے گئے, تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا میں یہ پیروی نہیں کر سکتا, اس کیس کو میں نہیں سن سکتا. تو اور پھر آپ نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب جو ایسڈ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, وہ نیب کے دفتر میں بیٹھ کر گرفتاریوں کا حکم دیتے تھے. وہ نیب کے دفتر میں بیٹھ کر ان جیلوں کی نگرانی کرتے تھے جہاں سزائے موت کی چکیوں میں سیاسی مخالفین کو رکھا ہوا تھا. وہ یہ دیکھتے تھے کہ شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, اور وہ یہاں نیب کو بھی استعمال کرتے تھے, FIA کو بھی استعمال کرتے تھے. بشیر میمن نے یہ انٹرویو میں کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے اپنی دفتر میں بلا کر یہ دباؤ ڈالا کہ میں ان تمام لوگوں کے خلاف وہ کیسز بناؤں. میں نے کہا نہیں بنتے تو مجھے فارغ کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں تاریخ کا بھی حصہ ہیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا بھی حصہ ہیں, اور اس پر ایک مفصل جواب حکومت نے نوٹس جاری ہو گیا سپریم کورٹ کا, وہ تمام چیزیں جمع کرائی ہیں اور جمع کرا کر وہ جواب بھی دیں گے, اور حکومت اس جواب کو دینے کا حق بھی رکھتی ہے. پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آپ پارٹی کے درمیان بھی ہیں, کیا رائے ہے آپ سمجھ ہیں فلور کاسٹنگ کے حوالے سے اچھا فیصلہ, چونکہ میں نے ابھی پورا خان صاحب تو جب سپریم کورٹ سے اسلام آباد کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی پریس کانفرنس کر رہے ہیں.